سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ تنہے تنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپوں کے دوستوں کو اور بالخصوص میرے لسٹ کے پیارے دوستوں آپ کو فضل جمال کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ستاروں، رمضان المبارک تقریباً گزر چکا ہے، گزرنے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں کہ رب کائنات کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ماہ رمضان کے بعد وہ ہمیں عید عطا فرماتا ہے۔ ایک عظیم عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے تو عید الفطر عطا ہو رہی ہے۔ ایک عظیم عبادت حج مکمل ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ عطا ہوتی ہے۔ خوشی منانا ہر قوم کے اندر ایک فطری تقاضا اور جذبہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا دین بھی پیارا دین ہے، ہمارا دین بھی دینی فطرت ہے، اسی نے ہمیں خوشی منانے کا مواقع عطا فرمائے۔ لیکن کیا پیاری خوشی ہے مسلمانوں کا۔ دن کا آغاز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے تکبیرات سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہماری عید، ہماری خوشی اللہ کے مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ غسل کر کے، صاف ستھرا عمدہ لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، آداب کا پورا خیال رکھ کر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کر کے مسلمان اپنی عید کا آغاز کرتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوطی ہے تو اس سے پہلے کہہ دیا کہ صدقہ فطر ادا کر دو۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ کتاب ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے تو صدقہ فطر سے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات، غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مسائل تو بہرحال علماء سے سیکھنے چاہیے، لیکن اللہ نے جتنا آپ کو نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے انداز سے اللہ کے راہ میں صدقہ فطر دینا چاہیے تاکہ غرباء کو بھی عید کی خوشی منانے کا موقع میسر آ سکے۔ اللہ اکبر، حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں۔ کتنا پیارا تہوار ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن مسلمان عید کی خوشی میں دیوانہ ہو کر گناہوں میں، نافرمانی کے کاموں میں خود کو مبتلا نہ کرے۔ اپنے ماہ مبارک اور اپنی رمضان کی جو عبادات ہے ان کی قبولیت کا ایک بہت بڑا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور بالخصوص بے شک آپ عید کے دن لوگوں سے گلے ملو، لوگوں کو سینے سے لگاؤ، معافی تلافی کا معاملہ کرو، لیکن ان گھرانوں کو ضرور دیکھو جو اس موقع پر بھی شاید جن کے پاس اچھا انداز نہیں ہے خوشی منا سکے۔ تو ہو سکتا ہے ہمیں نظر دوڑانا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھرانے کے اندر یتیم بچے موجود ہو، ہمارے آس پاس ارد گرد
یتیم بچے ہو، وہ گھرانے ہو جو مستحق ہو، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ان بچوں اور ان گھرانوں کو اپنی خوشی میں شریک کر سکے۔ سب سے بڑی عید کب ہوگی؟ سب سے بڑی عید تب ہوگی جب رمضان کے برکتیں اور قرآن کے برکتیں رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں نظر آئے، اور ایک عید اس دن ہوگی جب اس زمین پر صرف رکوع کے حالت میں، صرف سجدے کے حالت میں اللہ اکبر نہ کہا جائے، جبکہ مارکیٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالت کے اندر اللہ اکبر کا نعرے بلند ہو اور اس زمین پر اللہ کا احکام نافذ ہو، تب ہماری اصل عید ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائے اور زندگی میں آگے چل کر اپنے متقی بندوں والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔